حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو آپ کے خدمت میں اللہ کی مدد سے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر ایک وہ ہے تواضع۔ تواضع کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں کمتر ظاہر کرنا، دوسرے کا عزت اور احترام کرنا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کانا اشد الناس تواضعا فی علو منصبہ، کہ اپنی تمام تر منصب کی بلندیوں کے باوجود آپ سب سے زیادہ تواضع کرنے والے انسان تھے، سب سے زیادہ تواضع کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ مقام کے لحاظ سے کہ عبادت خدا رسول اللہ کا ہی مقام ہے، اور کوئی نبی مرسل، کوئی بھی جتنی بھی کوئی بڑی ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن جب ہم آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو انتہائی متواضع، یعنی منکسر المزاج اور انتہائی انکساری کرنے والی شخصیت تھے، اور آپ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ کو مومنین کے سامنے تواضع کریں، یعنی ان کے ساتھ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش آئیں۔ کہیں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھائی کا احساس بھی نہیں کرتے تھے اور نہ لوگ بڑھائی کا احساس کرتے تھے، یعنی ایسے بے تکلفی کے ساتھ لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایسا طرز عمل آپ اپناتے تھے، اور اس حد تک تواضع تھی حضور کی کہ یہ لکھا ہے کہ ایک چھوٹی بچی مدینہ کی کانت الولیدۃ من ولاد المدینۃ تأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا ينزع یدہ من حتی تذهب به حیث شاءت، یعنی ایک چھوٹی سی بچی بھی آپ کی انگلی کو پکڑ لیتی تھی اور جہاں چاہتی تھی آپ کو لے جاتی تھی، آپ اس سے بھی اپنی انگلی نہیں چھڑا سکتے۔ یا یہ جو عدی بن حاتم تھا، یہ جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف گئے تو یہ وہاں سے فرار کر گیا، اپنے علاقے سے شام کی طرف چلا گیا، اور اس کے کچھ قبیلے والے اور اس کی بہن بھی گرفتار ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ پھر مولا امیر المومنین کی وساطت سے اس کی بہن کو آزادی ملی اور یہ واپس گئی بھائی کے پاس، اور اس نے جا کے بھائی کو شرمندہ کیا اور کہا کہ تم جاؤ تو صحیح، دیکھو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا طرز عمل ہے، اگر تمہیں اچھا لگے تو قبول کرنا، نہیں تو جب عدی بن حاتم آئے تو وہ بغور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا مطالعہ گویا کر رہے تھے اور تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے متعدد واقعات ہیں اس کے، پھر اس میں ایک یہ تھا، اس نے کہا میں نے دیکھا جب حضور اس کو عدی بن حاتم کو اپنے ساتھ گھر لے جا رہے تھے تو گھر جانے سے پہلے راستے میں ایک بوڑھی عورت مل گئی، اب وہ لگی حضور پاک کو باتیں کرنے سنانے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کو یا جتنے بھی بوڑھے لوگ ہوتے بیچاروں کو اپنی باتیں سنانے کا یعنی بہت شوق ہوتا ہے، ان میں کمی ہوتی ہے، لوگ ان کی بات نہیں سنتے، تو وہ اپنے باتیں کر رہی ہے، حضور پاک بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے خود اپنی بات کو ختم کیا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے چلے، تو اس نے کہا کہ یہ پہلی علامت ہے کہ یہ بادشاہوں والی علامت نہیں ہے، یہ تو انبیاء کا طرز عمل ہے کہ ایک عام انسان، وہ ایک بڑھیا عورت کا بھی اتنا احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، یعنی اس کے سامنے بھی تواضع ہے، یہ نہیں کہ مجھے بہت سارے کام ہے چھوڑو، کیا تم نے بات کرنی، کام کی بات ہے تو کرو، نہیں تو ایسا نہیں، اس سے اس نے حضرت کے اخلاق کا اندازہ لگا، یہ تواضع ہے۔ سلام میں پہل کرتے تھے، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، یہ تواضع کی علامت ہے۔ اگر میں بھی مثلا دوسروں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے سلام کریں، میں ان پر سلام نہ کروں، تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ میرے اندر کیا ہے؟ تکبر موجود۔ تواضع یہ ہے کہ جو بھی ملے، چھوٹا ملے بڑا ملے، میں اس کو سلام کروں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے اور ہر ایک کو سلام میں پہل کرتے تھے، آپ پہلے سلام کرتے تھے، تو یہ تواضع کا بہت بڑی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز موجود تھی۔ اپنے ساتھ آنے والے کسی کو پیچھے، کوئی آپ کے ساتھ ساتھ چلو، اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ تواضع ہے۔ آپ اگر سواری پر سوار ہوتے تو کوئی آپ کے ساتھ پیدل چل رہا ہوتا، اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ سوار ہو اور وہ آپ کے ساتھ پیدل چلتے، یا آپ اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے ساتھ سواری پر، یا اس کو کہتے تھے آپ کوئی اور راستہ اختیار کرو۔ کیوں؟
اس سے تکبر کی بو آتی ہے۔ اور آج کل دیکھیں کہ یہ جو آپ دیکھیں پروٹوکول کے نام پر مختلف لیڈران ہیں یا بعض علماء کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے، یا لوگ کیا ہے ایسے دیوانہ وار بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے پیچھے ادھر ادھر، ہٹو ہٹو ہٹو، یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں کوئی ملک کا وزیر اعظم آ گیا ہے۔ یہ بات قطعاً سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موافق نہیں ہے۔ اس میں تکبر کی بو آتی ہے، بڑھائی کی بو آتی ہے۔ دیکھیں سیکورٹی کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر سیکورٹی کے خدشات اور خطرات ہیں، لیکن اتنے پروٹوکول کے ساتھ کسی کو لے جانا ہے، 10 15 20 25 موٹر سائیکل آگے، کوئی ادھر کوئی ادھر، 10 12 گاڑیوں کے ساتھ جناب وہ قافلہ رواں دواں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اس طرح سے ان کے ساتھ چلے۔ مولا امیر المومنین بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو دوسرا چونکہ آپ فرماتے تھے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، سب کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں کیا جو امیر لوگ ہیں، آیا وہ اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کر اکٹھا کھانا کھائیں گے ایک دسترخوان پر؟ یا عام بیچارہ کوئی غریب مومن آ جائے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی عظمتوں کے باوجود کہ عظمتوں کی انتہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے آگے کوئی عظمت کا مقام ہی نہیں ہے۔ کوئی غریب مسکین بھی کھانے کی دعوت دیتا تھا، آپ اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھانے لگ جاتے۔ اور یہی سیرت ہے باقی ائمہ علیہ السلام۔ فقراء ہے، مزدور بیٹھے ہوئے روڈ کے کنارے پہ، سڑک کے کنارے پہ خشک روٹی کھا رہے ہیں، امام کو دعوت دیتے آئے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ دو قسم کی روایت میں، ایک میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتے، ایک میں ہے کہ انہوں نے کہا چونکہ یہ صدقہ ہے تو ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ لیکن اس طرح سے یہ تواضع ہے۔ اور گھر کے کام خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انجام دیتے تھے، حتیٰ جوتے خود گانٹتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے تھے، اور گھر کا سودا سلف خود خرید کر لاتے تھے۔ یعنی یہ کام یہ انسان کی عظمت کو کم نہیں کرتے۔ اگر یہ گھر کے کام انسان کرتا ہے تو اس سے انسان کی عظمت کم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی انسان اپنے لیے عار سمجھتا ہے اس طرح کی چیزوں کو کام کرنے کو، تو اس کا مطلب اس کے اندر تکبر موجود ہے۔ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم تواضع تھے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہے کہ جہاں پر آپ کو حقارت کا احساس ہو، آپ تواضع کر رہے ہو، عاجزی کر رہے ہو، نہیں، لیکن وہاں پر آپ کی تذلیل ہو، یعنی آپ کی توہین ہو رہی، وہاں ایسا عمل نہ کریں، کیونکہ مومن کی عزت و مقام بھی ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جو لوگ متکبر ہیں، غرور کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی تواضع نہیں کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ان کے سامنے تکبر کرنا ہی تواضع ہے۔ جو متکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جن کی گردن میں سریا ہے، جو کبھی کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، آپ سلام کریں گے تو وہ آدھا جو ہے وہ آپ کو ہاتھ دیں گے، یہ متکبرین ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بھی تکبر کرو، یہ تعلیمات اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عین تواضع ہے۔ اور اسی طرح سے دولت مندوں کے سامنے، امیروں کے سامنے، جن کے پاس مال و دولت ہے، اگر مال و دولت کی وجہ سے، ان کے امیر ہونے کی وجہ سے آپ ان کے سامنے جھکیں گے اور ان کی تعظیم اور کرنش بجا لائیں گے، اس سے آپ کا 2/3 دین چلا جائے گا۔ 2/3 دین کیا چلا جائے گا؟ امیروں کے ویسے مومن ہیں، نیک متقی ہیں تو تواضع کرے، یہ اور بات ہے، لیکن ان کی مال و دولت کی وجہ سے آپ ان کو جھک جھک کے مل رہے ہیں، آگے پیچھے خوشامد کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ تواضع امیروں کی دولت کی وجہ سے تواضع کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، رسول اللہ کو بھی ناپسند۔ وہاں آپ بھی کیا کریں اس کے سامنے میں اسی طرح کا طرز عمل اپنا، جس طرح سے وہ طرز عمل اپناتا ہے۔ کہا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا 2/3 دین، یعنی 2/3 دین اس کا چلا جائے گا، ایک تہائی حصہ دین کا اس کے پاس رہے گا، ممکن ہے وہ بھی کسی اور عمل سے ضائع ہو جائے۔ چوتھا ہے کافروں کے مقابلے میں تواضع، یہ بھی خدا کو ناپسند ہے، یہ تواضع ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ امریکہ کے سامنے، فرعون زمان ٹرمپ کے سامنے یہ بادشاہوں کا جھکنا اور تواضع کرنا، یہ خدا کو ناپسند ہے۔ کافروں کے سامنے آپ غرور اور تکبر کے ساتھ رہے۔ جب جنگ خندق میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
عمرو بن عبد ود کے مقابلے پر جا رہے تھے، بڑی متکبرانہ انداز سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آج دیکھیں علی کیسے متکبرانہ انداز سے جا رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا علی آج ایسے جا رہا ہے جیسے خدا کو پسند ہے، علی اس انداز سے دشمن کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تو جہاں پر تکبر کرنا ہے وہاں پر تکبر کرے، اور مومنین کے سامنے ہمیشہ عاجز اور منکسر المزاج رہے۔ یہی سیرت اور یہی تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔